ہوا کہ اگر حیلہ بذات خود ناجائز ہے تو بھی تدبیر ناجائز ہے تو ممنوع ہے، اگر مقصد صحیح نہیں ہے تو بھی ممنوع ہے، اگر دونوں چیزیں صحیح ہیں لیکن اس میں حق اللہ یا حق العبد کا ابطال لازم آتا ہے تو بھی صحیح نہیں ہے۔ تو حیلہ صرف وہ جائز ہوگا کہ جو حیلہ بذات خود بھی جائز ہو، مقصد بھی صحیح ہو، اور اس میں کسی کا جو حق واجب ہے، حق ثابت ہے، اس کا ابطال لازم نہ آتا ہو۔ اب جب یہ ابتدائی بات سمجھ لیے آپ نے، اب سمجھیے کہ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الحیل قائم کی، اور پہلا باب ہی یہ قائم کیا کہ بابن فی ترک الحیل، یہ باب ہے کہ آدمی کو حیلے چھوڑنے چاہیے، یہ باب ہے کہ آدمی کو حیلے چھوڑنے چاہیے، اور یہ حقیقت ہے۔ ہم بھی دارالفتہ میں یہی کہتے ہیں کہ حیلے نہ کرو، اور ہم مثلا زکوٰۃ جو ہے اس کے مصارف شریعت نے متعین کیے ہیں کہ مستحقین زکوٰۃ تک وہ پہنچے، لیکن اگر حیلے کر کے وہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ مستحقین کو نہ دی جائے بلکہ موٹے موٹے پیٹ والے مالداروں کو دے دی جائے، تو یہ حیلہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا مولانا؟ ناجائز ہوگا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، مصارف ثمانیہ قرآن نے ذکر کیے۔ اب اگر حیلے کر کے اس کو غیر مصرف میں استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ شریعت کے احکام کو باطل کرنے کا ایک طریقہ ہے اور اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ تعالی ہمارے ان اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی رفیع صاحب مدثر لہم اور حتمہ تقی صاحب مدثر لہم کو میں بتاتا ہوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اس مدرسے میں کیا خصوصیت ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس مدرسے کو جو ترقی اور برکت عطا فرمائی وہ صرف ایک وجہ سے ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پیسے میں احتیاط ہے، پیسے میں احتیاط ہے۔ چنانچہ پیسہ نہ مفتی رفیع صاحب کے پاس ہے نہ مولانا تقی صاحب کے پاس ہے، بلکہ وہ محاسبی میں ہے، دوسرے لوگوں کے پاس ہے، اور اس پیسے کے استعمال کے اوپر بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے۔ ہر آدمی، میرے ذمہ بھی شعبے ہیں مختلف، ہم بھی اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی پیسہ غلط طریقے سے کہیں استعمال نہ ہونے پائے۔ اسی میں ان حضرات نے یہ کوشش کی ہے کہ جو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ ہیں وہ حتی الامکان مستحقین ہی تک جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑی گہری تدبیریں اختیار کی ہیں حضرت مفتی رفیع صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے، اور انہوں نے یہ کوشش کی ہے، دیکھو تبلیغ ہوتی ہے نا، تبلیغ آپ سے بھی تبلیغ نامہ پر کروایا جاتا ہے، وہی لا ہے کہ جی میں مدرسے کو یا صدر دارالعلوم کراچی کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہوں کہ وہ میری طرف سے زکوٰۃ وصول کریں، اور زکوٰۃ وصول کرنے کے بعد وہ طلبہ پر خرچ کریں، مدرسے پر خرچ کریں یا مدرسے کے مصالح پر خرچ کریں، ٹھیک ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ کیا ہے؟ ہیلہ ہے۔ لیکن اور جگہوں میں یہ ہیلہ کر کے کیا کرتے ہیں کہ ہیلہ کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی جگہوں میں جو مستحق نہیں ہے، مثلا صدر ہے، نائب صدر ہے، محمود اشرف ہے، اس کے پاس کار بھی ہے، وہ تو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اگر ہیلہ کر کے اس محمود اشرف کو، مالدار کو جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، اس کو رقم دی جائے گی تو آپ بتائیے کہ کیا یہ جائز ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اب ان حضرات نے یہ کوشش کی ہے کہ تبلیغ تو کروائی جائے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن تبلیغ کروانے کے بعد جو زکوٰۃ کی رقوم ہیں اور صدقات واجبہ کی رقوم ہے وہ انہی مصارف پر خرچ کی جائیں کہ جہاں مستحقین زکوٰۃ رہتے ہیں۔ اسی لیے صدر صاحب کا جو دفتر ہے، نائب صدر صاحب کا دفتر ہے، ہمارے دفاتر ہیں، دارالفتاء ہے، ان میں کہیں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہوتی، تبلیغ کے بعد بھی خرچ نہیں ہوتی،
تبلیغ کے باوجود بھی نہیں خرچ ہوتی. زکوٰۃ کی رقم صرف وہاں خرچ ہوتی ہے جہاں مستحق زکوٰۃ طلبہ رہتے ہیں. چنانچہ خرچ ہوتی ہے کس پر؟ دارالاقامہ پر. اس لیے کہ دارالاقامہ میں سارے کے سارے نہ بھی صحیح تو کم از کم 80-90% جو ہیں وہ مستحقین زکوٰۃ رہتے ہیں. اسی طریقے سے مطبخ پہ خرچ کی جاتی ہے کیونکہ مطبخ جو ہے اس میں بھی جو کھانا کھانے والے حضرات ہیں وہ 80 سے 90% مستحقین زکوٰۃ ہیں اور باقی جو غیر مستحق ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ٹکٹ لے لیں اور ٹکٹ لے کے آپ کھانا کھا لیں اور جو اس کی لاگت آتی ہے وہ لاگت کے پیسے ان سے وصول کر لیے جاتے ہیں. اسی طرح وہ طلبہ جو مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتے ان کے کرائے کے کمرے رکھے گئے ہیں کہ آپ پیسے دے کر یہ کرائے کے کمرے میں رہیں. تو یہ سب کوششیں کی گئی ہیں اس بات کی کہ تبلیغ کے باوجود بھی حتی الامکان رقوم جو ہیں وہ غیر مستحقین پر نہ جائیں بلکہ مستحقین پر خرچ کی جائیں. اب حالانکہ جب تبلیغ ہو گئی تو تبلیغ ہونے کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو مدرسے کا محتمم ہے یا صدر ہے اس کو اختیار مل گیا کہ وہ مدرسے کے کسی بھی مصلحت پہ خرچ کر سکتا ہے لیکن یہ حضرات پھر بھی نہیں خرچ ہونے دیتے. چنانچہ کاروں پہ خرچ نہیں ہوتا, دفاتر پہ خرچ نہیں ہوتا, انتظامیہ پہ خرچ نہیں ہوتا. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں تاکہ بات صاف ہی ہو جائے. جب یہ جس مکان میں اب رہتا ہوں تو میں پہلے دوسرے مکان میں رہتا تھا, بچے کی شادی قریب تھی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت یہ مدرسے کا مکان ہے, میں اس میں ایک کمرہ بنانا چاہتا ہوں اپنے خرچے پر کیونکہ بچے کی شادی کرنی ہے. اس میں 2 کمرے تھے, تیسرا کمرہ میں بنا دوں تاکہ ایک میں تھا ایک میں بچے تھے. اب ظاہر ہے کہ بیٹے اور بہو کے لیے کمرہ چاہیے تھے تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں تیسرا کمرہ بناتا ہوں, آپ اجازت دے دیں. مدرسے میں یہ بھی ضابطہ ہے کہ آپ مدرسے کی تعمیرات میں تبدیلی نہیں کر سکتے اور اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو اپنے خرچ پہ کریں گے اور وہ بھی صدر صاحب کی اجازت سے ہوگی. خیر میں نے حضرت سے عرض کیا, حضرت نے فرمایا کہ بھئی ٹھیک ہے تم کمرہ بنا تو سکتے تھے لیکن اب تمہاری ترقی ہو چکی ہے اور کافی عرصے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اور فلاں اساتذہ مولانا عزیز الرحمان صاحب ان کو بڑے مکانات میں منتقل کر دیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ مکان نامکمل حالت میں ہے اور ہم اس میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگاتے. جتنے مکانات یہاں بنے ہیں کسی میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگا. آپ کو حیرانی ہوگی تبلیغ کے باوجود کوئی تبلیغ شدہ رقم مکانات میں نہیں لگی. پھر حضرت نے میرا امتحان لیا کیونکہ ضرورت تو مجھے تھی مکان کی. حضرت نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے یہ مکان سوچ رکھا تھا مگر یہ نامکمل حالت میں صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں اس میں اپنے پیسے جو میں وہاں کمرے میں لگاتا یہاں لگا دوں گا تو جتنے پیسے میرے پاس ہیں تو اس سے میں ساتھ. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے جتنا تم خوشی سے اس میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہو تو کر دو. میں نے کہا جی ہم تو چلے جائیں گے اس دنیا سے مگر لوگ جو بھی آدمی آ کے رہے گا ہم سے بہتر ہی ہوگا تو وہ اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم اگر لگانا چاہو لگا. پھر حضرت نے میرا امتحان لیا اور حضرت نے فرمایا کہ آج تک ہم نے اساتذہ کے مکانات پر زکوٰۃ کی تملیک شدہ رقوم بھی خرچ نہیں کی لیکن ہمیں ایک خیال ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ جو یہاں رہتے ہیں ہم صرف ان اساتذہ کو مکانات دیتے ہیں جو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد بھی کہیں کام کرتے ہوں یا تو دارالاقامہ میں کام کرتے ہوں یا دارالفتہ میں کام کرتے ہوں یا آ کے سبق پڑھاتے ہوں یا کوئی اور کام کرتے ہوں ان کو ہم مکان دیتے ہیں ورنہ مکان نہیں دیتے ہم. تو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو مکانات ہیں یہ جو ہم اساتذہ کو دیتے ہیں یہ بھی تو مستحقین زکوٰۃ طلبہ کی خدمت کے لیے دیتے ہیں. تو تعبیل تو ہو سکتی ہے کہ جو اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ مستحقین زکوٰۃ طلبہ کی خدمت کر رہے ہیں شام کو اس لیے ان کو ان کے جو مکانات ہیں وہ طلبہ کی تملیک شدہ رقوم سے بنا دیے جائیں. تو تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تم بھی مشورہ کر لو اور مفتی عبدالرؤوف صاحب سے بھی مشورہ کر لو. آپ دونوں جو مشورہ کرو گے ہم بھی اس کو سوچ لیں گے. خیر میں نے اور مفتی عبدالرؤوف صاحب نے مشورہ کیا تو ہم نے بھی یہی سوچا کہ یہ جو رقم زکوٰۃ کی آتی ہے
یہ مالداروں کے لیے نہیں آتی، یہ غریب طلبہ کے لیے آتی ہے، مستحقین زکوٰۃ طلبہ کے لیے آتی ہے۔ ہم حیلہ کر کے اپنے مکان بنوانے میں اس کو استعمال کریں، یہ غیرت کے بھی خلاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ میرا بھی اس پر اتفاق تھا، مجھے تو شرح صدر تھا، اور حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب نے بھی یہی فرمایا۔ چنانچہ ہم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کا طریقہ اب تک چل رہا ہے کہ آپ انتظامیہ پر اور مکانات پر خرچ نہیں کرتے زکوٰۃ کے رقوم، میرا خیال ہے کہ اس کو جاری رکھا جائے اور اس پر زکوٰۃ کے رقوم نہ، اور ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے تو ہم اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ کافی رقم، بھاری رقم الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی اس مکان کے بنانے میں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرمائے۔ تو میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہے کس کے لیے؟ مستحقین کے لیے۔ اب اگر معتمم صاحب کی کار اس سے خریدی جائے گی تملیک کرنے کے بعد تو فقہی طور پر تو شاید گنجائش ہو جائے، لیکن حقیقت میں یہ مقاصد شریعت کو باطل کرنے والی بات ہے۔ اس لیے میں تو ڈٹ کے کہتا ہوں انما الصدقات للفقراء والمساکین لا للمساجد ولا للمدارس۔ اسی لیے صدقات اور صدقات واجبہ کے رقوم آپ مسجد پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ مدارس کی تعمیر پہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے یہ جو بنا ہے مینار وغیرہ تو اس پہ کوئی زکوٰۃ کی رقم نہیں لگی، مسجد جو بنی ہے اس میں کوئی زکوٰۃ کی رقم نہیں لگی، جتنے دفاتر قائم ہوئے ہیں، جتنے مکانات بنے ان میں کہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگی۔ زکوٰۃ کی رقم آپ کے علاقوں میں لگی ہے جہاں آپ لوگ رہتے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بھاری اکثریت ہے وہ مستحقین زکوٰۃ طلبہ کی ہے، تو وہاں تبلیغ کر کے اگر ان کی آسانی کے لیے بہتر سے بہتر رہائش، بہتر سے بہتر کھانا ان کو فراہم کر دیا جائے تو یہ کوئی ایسا ہیلہ نہیں ہے کہ جو ناجائز ہو، کیونکہ آپ لوگوں کو آرام مل رہا ہے تو یہ ہیلہ جائز ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ہیلہ صرف وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے مقاصد شریعت باطل نہ ہو۔ اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ باب فی ترک الحیل، کہ آدمی کو ہیلے چھوڑنے چاہیے۔